السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک اور انگلش ایسے کی آؤٹ لائن دیکھیں گے۔ یہ پاس پیپرز کے پی کے کا جو پی ایم ایس تھا اس کا ایک ٹاپک تھا، جو کہ ہے منی اینڈ سکسیس ڈونٹ چینج پیپل، دے اونلی ایمپلیفائی واٹ دے ہیو۔ تو آج ہم اس کے اوپر، یہ ایک لٹریری ایسے ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اینالائز کریں گے۔ کوشش کروں گا اپنی طرف سے میکسیمم کہ جو میں نے پوائنٹس کچھ لکھے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور فردر جو ہوگا یہ تھوڑے پوائنٹس ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ ایسے جو ہوتا ہے اس کے اندر ایٹ لیسٹ آپ کے 10 to 12 جو پوائنٹس ہیں وہ ہونے چاہیے۔ میں نے تقریباً 8 سے 10 تک پہنچا دی ہیں، باقی کچھ آپ نے بھی شیئر کرنے ہیں، آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا۔ اور فردر پھر جو بھی بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، جب تک یہ ویڈیو رہے گی ان کے لیے یہ فائدہ مند رہے گی، آپ کو بھی فائدہ اس سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تھیسس اسٹیٹمنٹ، اگر آپ اس کو اینالائز کریں، جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ منی اینڈ سکسیس ڈونٹ چینج پیپل، کہ جو پیسہ ہوتا ہے یا کامیابی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو چینج نہیں کرتی، دے اونلی ایمپلیفائی واٹ دے ہیو، کہ یہ صرف اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے، وہ اس کو انکریز کرتا ہے جو ان کے پاس آلریڈی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، suggest that the wealth and achievements magnify the existing qualities and values within an individuals، مطلب کہ جو ان کی ایگزسٹنگ کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو جسٹ میگنیفائی کیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی ان کے اوپر زیادہ امپیکٹ نہیں پڑتا۔ دس ایسے ایکسپلورس، یہ آپ نے اپنی جو اوریجنل آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوگی اس کے اندر نہیں لکھنا۔ دا آئیڈیا دیٹ منی اینڈ سکسیس سروس ایز اے لینس برنگنگ آؤٹ دا ٹرو نیچر آف دا پیپل، مطلب کہ یہ لوگوں کی ٹرو جو نیچر ہے نا اس کو وہ باہر نکلتے ہیں۔ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے اندر بدلاؤ لازمی آتا ہے۔ اب وہ جو بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اور کچھ نہیں ہوتا، وہ ان کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو ان کی ہڈن نیچر ہوتی ہے وہ باہر آ رہی ہوتی ہے، اور ایلس ان کے اندر کوئی زیادہ چینجنگز نہیں آتی۔ اب فار ایگزامپل پیسہ آنے کے بعد کچھ لوگ غرور کرنے لگ جاتے ہیں یا کچھ زیادہ پراؤڈی ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹارٹنگ سے ہی پراؤڈی ہی تھے، لیکن وہ پہلے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو شو آف نہیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی پیسہ آیا تو پھر اس کے بعد وہ پراؤڈی ہو گیا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چینج ہو جاتے ہیں، بہت ایک ان پازیٹیو سینس چینج ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ریزن ہوتی ہے؟ وہ سٹارٹ سے ہی پازیٹیو ہوتے ہیں، آئیڈیالسٹک ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو ہائڈ کر کے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے پاس کچھ اس طرح کی انرجی آتی ہے، لائک پیسہ، پاور، اس کے علاوہ سکسیس، تو پھر وہ اپنا وہ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے یا وہ جو جس چیز کو انہوں نے چھپایا ہوتا ہے وہ اس کو وہ نکالتے ہیں۔ تو فردر ہم یہی اب آگے جو ہمارے 8 پوائنٹس ہوں گے ان کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پیسہ اور سکسیس جو ہوتی ہے یہ ان کو چینج نہیں کرتی، بلکہ یہ ایمپلیفائی کرتی ہے واٹ دے ہیو۔ سب سے پہلے منی اینڈ سکسیس میک پیپل فلانتھروپسٹ۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ایگزامپل جو ہے بل اینڈ ملینڈا گیٹس، آپ ان کو دیکھ لیں، انہوں نے جو ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن، اب وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی وہ جو جمع پونجی ہے، وہ جو رقم ہے اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے، ان کی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، فلانتھروپسٹ بن گیا۔ مطلب کہ وہ سٹارٹنگ میں تھا، لیکن جیسے اس کے پاس پیسے آ گئے تو پھر اس نے ان کو ایکسیسولی یوز کرنا سٹارٹ کر دیا۔ سملرلی ویرن بفے، انہوں نے بھی یہ گیون پلیج ایک کیا ہوا ہے۔ اسی طرح لیبرون جیمز، ان کی فیملی فاؤنڈیشن ہے، یہ بھی لوگوں کو جو یوتھ ہے اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے، امپاورنگ دا ڈس ایڈوانٹیج یوتھ، اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ مطلب کہ جو امیر لوگ ہو جاتے ہیں یا جو زیادہ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، اب ہر کوئی بھی امیر اس طریقے سے نہیں کرتا۔ آپ نواز شریف کو دیکھ لیں، آپ زرداری کو دیکھ لیں، آپ بلاول بھٹو کو دیکھ لیں، ان کے پاس بھی بہت زیادہ پیسہ ہے، ان کے پاس بھی رقم ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ ان کی جو ایمپلیفائی، ان کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹس ہیں یا جو ان کے اندر لالچ اور وہ جو سارا کچھ ہے اس کو ایمپلیفائی کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں، ہم نے کیونکہ ایسے کے اندر آپٹیمس اپروچ کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے، بیکاز ایسے کی ڈیمانڈ اس طریقے سے ہوتی ہے، اور یہ ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو تھاٹس ہیں وہ کس طریقے پہ۔ اب کیونکہ آپ نے ایگزام ہال کے اندر بیٹھ کے ہی ایسے بنانا ہے، تو ایگزامینر آپ کے تھاٹ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو۔ تو کوشش یہ کہ جو ہمارا ایسے ہوتا ہے اس کو ہم دونوں سائڈس پہ، پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر فار ایگزامپل پازیٹیو سائڈس کے دیکھیں تو اس کے ویرن بفے ہو گیا، اس کے علاوہ بل اینڈ ملینا گیٹس۔ اگر آپ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں، آپ جس طرح امریکنس بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیررسٹ والی ایکٹیویٹیز کے اندر، اب یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کو بھی تو کوئی اسپانسر کر رہا ہے نا، وہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟
ٹھیک ہے، وہ جو انتشار پھیلاتے ہیں وہ وہی ہیں جو وَيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کے اندر فساد مچاتی ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے انہیں. ٹھیک ہے، سملرلی فردر اگر ہم دیکھیں تو انٹیگریٹی اینڈ ایتھکس، جو لوگ جن کے پاس پیسہ آتا ہے، جن کے پاس کامیابی ہوتی ہے، وہ اگر اصولوں کے اپنے پکے ہوتے ہیں تو وہ ان کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. آپ اس کی اگزامپل لے لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ دنیا کے عظیم ترین جو ایڈمنسٹریٹر تھے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بھی جب ریکروٹ کرتے تھے تو وہ ان سے وعدے لیتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، آپ نے جو اعلیٰ قسم کے گھوڑے استعمال نہیں کرنے، آپ نے ریشمی لباس نہیں پہننا. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ ایتھکس اینڈ رولز تھے. پچھلے دنوں پاکستان کے اندر یہ ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ آفتاب سلطان، انہوں نے نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ رولز کے خلاف جانا نہیں چاہتے تھے. ان کو فورس کیا گیا، پریشرائز کیا گیا، جو آج کل نیب کر رہا ہے. یہ ان کو بھی کہا گیا لیکن انہوں نے نہ کیا، تو الٹیمیٹلی کیا کیا گیا؟ انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا. کور کمانڈر لاہور کے بارے میں ابھی ریسنٹلی نیوز مل رہی ہیں کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی کے اندر جو ہمارا انسٹیٹیوشنز ہے اس کے اندر فیچرز ہوں. اگر یہ اب اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تو آئی ہے کہ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ جو کیونکہ ہم انفارمیشن ایرا کے اندر رہ رہے ہیں، فیک نیوز بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو مے بی اور مے ناٹ، یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو پہلی دو ایگزامپلس میں نے آپ کو بتائی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نیب کے چیئرمین کی، مطلب کہ انہوں نے انٹیگریٹی اور ایتھکس اور رولز جو ان کے تھے لائف کے اندر، جب وہ کامیاب ہو گیا، جب ان کو کوئی عہدہ مل گیا، تو پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کیا. سملرلی ایمپتھی اینڈ کمپیشن، یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جب آپ کے پاس کچھ آپ ویلیویبل انسان بن جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کے احساس کی جو آپ کے اندر ایک جو خصوصیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک صرف ایک ہوتی ہے سمپتھی، آپ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں. ہمدردی وہ ہوتی ہے کہ جو صرف ہم فیل جسٹ کرتے ہیں، لیکن جو ایمپتھی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بندے کی کنڈیشن میں ایک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں. وہ ایک انگلش کا ایک ایڈیم ہے نا، ٹو پٹ یور فیٹس ان دیئر شوز. ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے جو پاؤں ہیں ان کے جوتوں میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے فیل ہو رہا ہے. تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایمپتھی یا کمپیشن. آپ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے آگے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اس میں بہت سے جو مارک زکربرگ، ان کا ایک جو انیشیٹو تھا، اس کے اندر اس نے ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، سائنٹیفک ریسرچ ٹو امپروو دا لائفس گلوبلی، انہوں نے لوگوں کی جو زندگی ہیں ان کو گلوبلی بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کام کیا. اس کے بعد کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جو انسپائر کرتے ہیں دوسروں کو. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر یہ ایک شیرل سینڈبرگ ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر آف فیس بک. وہ بھی ایک خاتون ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ لیڈرشپ پوزیشنز کے لیے لوگوں کو یا جو خواتین ہیں ان کو انکریج کرتی ہیں. ٹھیک ہے، سملرلی اور بھی بہت سے اس طرح کے ایگزامپلز آپ ہسٹری کے اندر سے اٹھا سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو انسپائر کرنے لگ جاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لائک پاکستان کے اندر ابھی آپ ہشام سرور کو لے لیں، وہ ایک کامیاب ترین فری لانسر ہے پاکستان کا. تو وہ اب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انسپائر کرنے اور ان کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کو جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بتاتے ہیں اور پھر فردر ان کو انکریج کرتے ہیں. سملرلی ہیومینیٹیرین ایفرٹس، کچھ اس طریقے سے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جس طرح انجلینا جولی. اب وہ کہاں ہے جی، وہ ایک برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں، گڈ ول ایمبیسڈر فار یو این ہائی کمشنر فار ریفیوجیز. وہ ریفیوجیز کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اب یہ ان کے اندر کیا تھا، وہ ایک ہیومینیٹیرین ایفرٹس وہ کرنا چاہتی تھیں، اور یہ ان کی بچپن سے ان کے اندر ایک انکلکیٹڈ وش ہونی ہے، جو جب وہ کامیاب ہوئیں تو ان کی وہ جو وش تھی وہ باہر آئی اور اب لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں نا کہ فلڈس، ڈیورنگ فلڈس ہمارے جو پاکستان کے سلیبریٹیز تھے وہ باہر جا رہے تھے، وہاں جا کے انہوں نے کوئی ہم ٹی وی کے آواز تھے یا کچھ اس طرح کے آواز ہو رہے تھے، جبکہ انجلینا جولی وہ پاکستان آئی ہوئی تھی، اور فلڈ جو ڈیزاسٹر ایریاز تھے وہاں پر انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا. تو یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی جو منی ہے، آپ اپنی جو سکسیس ہے، اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں.
सिमिलरली सोसाइटल चेंज कुछ इस तरीके से होती हैं कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं, जब जिनके पास पैसा आ जाता है, तो वो सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी को चेंज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। लाइक जो एलन मस्क हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट किस्म के वेंचर्स करते हैं, टेस्ला, स्पेस एक्स, वो क्या कर रहे हैं, वो रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं इस दुनिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। सिमिलरली थॉमस एडिसन की अगर एग्जांपल ली जाए, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बल्ब बनाया और दुनिया को रोशनी के साथ मुनव्वर कर दिया। ठीक है, आप अगर मलाला यूसुफजई को देख रहे हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो लोगों को, लड़कियों को एजुकेशन के जो उसको ना मिली या जिसके लिए उसे स्ट्रगल करनी पड़ी, वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। फर्दर अगर हम देखें तो इनोवेटिव माइंडसेट एंड अडेप्टेबिलिटी, अब इसके अंदर भी ये होता है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को इनोवेट भी करते हैं। मतलब कि जब आपको एक एक होता है कि सक्सेस की ना, ये एक मूवी भी थी, उसके अंदर मैंने ये लाइन सुनी थी, सक्सेस हैज नो डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर ना कोई फुल स्टॉप नहीं होता, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो जो कुछ लोग इस तरीके से भी होते हैं कि जब वो कामयाब हो जाते हैं या उनके पास कुछ पैसा आ जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो और ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करने की, एक्सपेंड करने की, एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर आप फेसबुक की ही एग्जांपल ले लें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट किया जाता है। व्हाट्सएप देख लें, आपको आए रोज़ उसके अंदर अपडेशन नज़र आ रही है। इंस्टा देख लें, गूगल देख लें, चैट जीपीटी देख लें, ये क्या है, ये कोई ना कोई तो बैकएंड के ऊपर है ना, जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है और उसको इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब जिसने चैट जीपीटी बनाया, क्या वो एक आम दिमाग तो नहीं होना ना। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उसके अंदर हिडन टैलेंट था जो उसने दिखा दिया, अब फर्दर वो क्या कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। सिमिलरली फर्दर अगर हम देखें तो एड्रेसिंग द सोशल इश्यूज, कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जब वो कामयाब हो जाते हैं या कुछ किसी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो फिर वो सोशल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक आप मार्टिन लूथर किंग को देख लें, आप अब्राहम लिंकन को देख लें, आप नेल्सन मंडेला को देख लें। उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम सोसाइटीज के अंदर जो सोशल इश्यूज थे, अब जिस तरह अब्राहम लिंकन या मार्टिन लूथर किंग उनके दौर में, अब्राहम लिंकन के दौर में स्लेवरी का इशू था, मार्टिन लूथर किंग के दौर में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी, नेल्सन मंडेला वहाँ पर जो ब्लैक्स थे उनके लिए उन्होंने काम किया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि जब ये उनकी अपनी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गया, उनके पास पैसा आया, उनको कामयाबी मिली, तो फिर उन्होंने उसको एम्पलीफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं। बाकी आप भी इसको सोचें, कुछ आप एग्जाम्पल्स नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल के ऊपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ये आपके लिए अनाउंसमेंट है। इसके ऊपर तकरीबन मैं 380 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आप इन्हें एक्सप्लोर करें, जिनके अंदर आईआर, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंग्लिश ऐसे की प्रॉपर सीरीज़ है। 50 से 60 के करीब आउटलाइंस में ऑलमोस्ट इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उनको विजिट करें, आप उनको देखें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो फिर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन साथ प्रेस करने, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।